بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نام ایسٹرولوجر بات کریں گے آج ایکویریس کی فائنینشیل ہورoscope کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف اور صرف فائنینس منی کے بارے میں کہ مالی حوالے سے سال 2026 ایکویریس کا کیسا گزرے گا، کیونکہ ہم باقی چیزوں کے بارے میں تو بات کرتے رہتے ہیں، لیکن فائنینس کے بارے میں اسپیشلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ کون سے مہینے میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، کون سے مہینے میں آپ کا فائنینشلی آپ کا بہت اچھا رہے گا، کون سے مہینے میں آپ کی پرابلم زیادہ آپ فیس کر سکتے ہیں، کون سے مہینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بہت ساری اہم انفارمیشن جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے، اور واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، ڈسکرپشن میں اس لنک پر کلک کریں گے اور واٹس ایپ چینل کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو دیا جاتا ہے روزانہ کا ہورoscope۔ تو شروعات کرتے ہیں جنوری کے مہینے سے۔ جنوری کے مہینہ آپ کو گہری سوچ بچار کرنے کا وقت دے گا مالی حوالے سے۔ سورج اور مرکری کیونکہ آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی جو مالی توجہ ہے وہ بیرونی دنیا کی بجائے اندرونی حساب کتاب پر ہوگی، اور یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے ماضی کے اخراجات کا آڈٹ کرنا ہے۔ جنوری میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ایسے اخراجات جو آپ کا بجٹ متاثر کر رہے تھے اور جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے، اپنے بجٹ سے مائنس کر دیں گے۔ جیسے کہ کچھ آپ کو سخت فیصلے لینے پہ مجبور کرے گا سیٹن، کیونکہ جیسے کہ عیش و عشرت پہ کٹوتی کرنا تاکہ مستقبل کے لیے بچت کی جا سکے۔ اس مہینے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی آپ بڑی سرمایہ کاری اس مہینے نہ کریں، اور جنوری کا آخری ہفتہ آپ کو بجٹ سازی کے نئے طریقے اپنانے کی ترغیب دے گا جو سارا سال آپ کے کام آئیں گے۔ فروری کے مہینے میں سورج آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا، جس سے آپ کی انرجی لیول اور آپ کا کانفیڈنس بڑا ہوا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ مہینہ اپنی ذات پر سرمایہ کاری کرنے کا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھ سکے۔ جب تک آپ نئی اسکلز نہیں سیکھیں گے، نئے ایکویریس، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ اس ماہ مرکری آپ کے دماغ کو نئے اور اچھوتے آئیڈیاز سے بھر دے گا۔ آپ کوئی ایسا کام شروع کرنے کا سوچ سکتے ہیں جو ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا سے وابستہ ہو۔ مالیاتی لحاظ سے فروری کے وسط میں کچھ غیر متوقع اخراجات آئیں گے، یعنی 15 فروری کے آس پاس، جو شاید آپ کی صحت یا ظاہری شخصیت ہو۔ آپ اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، آپ اپنی صحت پہ خرچ کریں گے، یا پھر اپنے لیے کچھ بناؤ سنگھار کی چیزیں خریدیں گے۔ تاہم وینس آپ کی پوزیشن آپ کو پرکشش سودے بازی کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ کسی نئے کانٹریکٹ پر دستخط کرنا چاہیں تو فروری کا دوسرا حصہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فروری کے دوسرے حصے میں آپ کی کمیونیکیشن زیادہ مضبوط رہے گی۔ مارچ کے مہینے کی بات کریں تو مارچ کا مہینہ براہ راست آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو ایکٹیو کر رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ مارچ یاد رکھیے گا۔ مشتری کا اثر آپ کو مالی وسعت دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کے ایک سے زیادہ ذرائع بن جائیں گے۔ ابھی جنوری ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک ذرائع نہیں ہے، فیب میں شاید ذرائع نہ ہو، لیکن مارچ تک آپ کے 1 سے 2 ذرائع بن جائیں گے۔ اس مہینے آپ کو کسی پرانے قرض کی واپسی یا رکے ہوئے پیسوں کی وصولی کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ پیسے رکے ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے۔ مارچ کا مڈ آپ کی توجہ بچت کی طرف زیادہ کرے گا۔ آپ شاید کسی ایسی اسکیم میں پیسہ لگانا چاہیں گے کہ جو آپ کو ماہانہ منافع دے سکے، تاہم کیتو کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کو خبردار کر رہی ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کو بڑی رقم ادھار نہ دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس مہینے کسی کو ادھار دے دیا تو اس کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ مارچ کا اختتام آپ کو ایک مستحکم مالی پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دے گا، بشرط یہ کہ آپ نے فروری میں زیادہ خرچ نہ کیا ہو۔ اپریل کا مہینہ مالی معاملات کے لیے تھوڑا چیلنجنگ ضرور ہوگا، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالیاتی حوالے سے اور کوئی چیک بکس کے حوالے سے، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن میں، کوئی پیسے ٹرانسفر کرتے وقت کوئی غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، احتیاط کیجیے گا۔
اس مہینے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کچھ پیسے ایسی جگہوں پر ضائع ہو گئے ہیں یا ضائع ہو رہے ہیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اپریل میں کسی نئے مالیاتی معاملے پر دستخط نہ کریں، کوئی نیا مالی معاملہ شروع نہ کریں، نہ ہی کوئی مہنگی الیکٹرانک چیز خریدیں، بلکہ پرانے بلوں یا ٹیکس کے مسائل دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس مہینے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائیں، اور اپریل کے آخری ہفتے میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے تو آپ کو اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع ملے گا، یعنی کہ ہائی الرٹ آپ رہیے گا اپریل کے مہینے میں۔ مئی کے مہینے میں آپ کی توجہ مالی اور اپنے گھر اور خاندان کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ مریخ کی جو پوزیشن ہے، مارس کی پوزیشن ہے، آپ کو جائیداد کی خرید و فروخت یا گھر کی تزئین و آرائش کے لیے متحرک کرے گی۔ اگر آپ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مہینہ آپ کو اچھے مواقع فراہم کرے گا، لیکن آپ کو اپنی جیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مئی کے دوران آپ کے کسی خاندان کے کسی فرد کو مالی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ کو وہاں پیسے لگانے پڑ سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کا تعاون، ٹیم ورک آپ کی آمدنی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ مریخ آپ کو تھوڑا ایگریسو کر سکتا ہے، اس لیے پیسوں کے معاملے میں کوئی بحث و تکرار آپ کی ہو سکتی ہے کسی سے۔ تو مئی کا مہینہ کوشش یہ کریں کہ مالی جڑیں مضبوط کریں، اور کوئی آبائی جائیداد کا معاملہ ہے تو وہ بھی پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جون کا مہینہ، جون 2026 میں آپ کا مالیاتی گراف بہت اہم موڑ لے گا۔ اس مہینے مشتری برج سرطان میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم جو ہے وہ ٹرانزٹ ہے، جو آپ کے روزمرہ کے کام اور ملازمت کے گھر کو متاثر کرے گی۔ یہ منتقلی آپ کے لیے بونس، تنخواہ میں اضافے، یہ نوکری میں بڑی تبدیلی کی خوشخبری لا رہی ہے۔ جون میں آپ کی مالی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جائیں گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو رہی ہے۔ جون میں یہ وقت نئی سرمایہ کاری کے لیے بہت اچھا ہے۔ زہرہ کی موجودگی یعنی وینس کی موجودگی آپ کے فیصلوں کو، جو آپ کے ابھی تک صرف فیصلے تھے، اس کو عمل درآمد کروائے گی۔ آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو جون کا مہینہ بہت اچھا ہے، بہت سازگار ہے۔ اس مہینے آپ کی صحت پر بھی کچھ خرچہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس مہینے آپ کی کچھ صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو آپ کی صحت پہ کوئی خرچہ ہوگا، یا اگر صحت پہ خرچہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی آپ اپنی اسکن کے لیے کوئی چیز خریدیں، کوئی پروڈکٹ خریدیں اپنے لیے۔ تو یہ اوورآل یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ جولائی کا مہینہ بات کریں تو جولائی میں آپ کی توجہ دوسروں کے ساتھ ساتھ مالی تعاون پر ہوگی، اور یہ مہینہ پارٹنرشپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو منافع کے حوالے سے نئے کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے اور اس شخص کے درمیان۔ تو جولائی میں آپ کو اپنے شریک حیات یا کاروباری ساتھی کی طرف سے کوئی مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہ اس مہینے مرکری دوبارہ فعال ہوگا، جو آپ کے پرانے اخراجات کا دوبارہ جائزہ لینے پہ مجبور کرے گا، اور جولائی کے وسط میں کچھ غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کو تھوڑا سا ڈسٹرب ضرور کرے گا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشتری کا حفاظتی شیلڈ جو ہے وہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لے گی۔ اور جولائی کا آخری حصہ آپ کے سفر پر خرچ کرنے کے لیے موزوں ہے، جو آپ کو ذہنی سکون بھی دے گا اور نئے آئیڈیاز بھی۔ اگست کا مہینہ آپ کے 8 ہاؤس کو ایکٹیو کرے گا، جو وراثت کا گھر ہے، انشورنس کا گھر ہے، ٹیکس کا گھر ہے، دوسروں کے پیسوں کا گھر ہے۔ اس مہینے آپ کو کوئی سے ایسی رقم مل جائے گی جس کی آپ کو توقع بھی نہیں تھی، جیسے کہ کسی پالیسی، کسی انشورنس کے پیسے مل جانا یا ٹیکس ریفنڈ مل جانا، اور بینک سے قرض کے معاملات چل رہے ہیں تو اگست میں اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کو بینک سے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو لون مل جائے گا۔ تاہم یہ مہینہ بھروسے کا بھی ہے، اور کسی رشتہ دار کے ساتھ مالی لین دین کرتے وقت بہت احتیاط کریں، مکمل دستاویزات رکھیں، اور اگست کے آخر میں جو مارس کی پوزیشن ہے وہ آپ کو تھوڑا سا فضول خرچ بنا رہی ہے،
خاص طور پر کسی تفریحی مقام پر آپ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں اور وہاں اخراجات زیادہ ہو جائیں، اور آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہے، آپ کی بجٹ، تاکہ آپ کی جو بچت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ مہینہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے اچھا ہے اور اس سے آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا ہوگا۔ ستمبر کی بات کریں تو ستمبر میں سورج آپ کے 9th ہاؤس میں ہوگا، جو اعلیٰ تعلیم کا گھر ہے، قانونی معاملات کا گھر ہے اور طویل سفر کا گھر ہے۔ مالی طور پہ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے جو بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں یا آن لائن کام سے وابستہ ہیں۔ آپ کو بیرون ملک سے کوئی بڑا آرڈر یا پروجیکٹ مل سکتا ہے، فری لانسنگ اگر آپ کرتے ہیں تو ستمبر میں آپ کی توجہ اپنی نالج بڑھانے پہ بھی ہوگی۔ آپ کوشش کریں گے کہ میری نالج بڑھے، میرا علم بڑھے، اور آپ شاید کسی مہنگے کورس پہ بھی اپنے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا کورس کوئی کرنا چاہیں، کوئی AI کا کورس کرنا چاہیں، اس پہ بھی یہ پیسے آپ کے خرچ ہو سکتے ہیں ستمبر میں۔ تو یہ دراصل ایک طرح کی یہ جو کورس پہ خرچ کرنا ہے، ایک طرح کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ کاری اگر آپ اس مہینے کریں گے تو مستقبل میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ قانونی معاملات کے بارے میں بتاؤں تو اگر کوئی کورٹ کیس ہے آپ کا تو اور اس کا فیصلہ اس مہینے آ رہا ہے تو وہ حتی الامکان اس مہینے آپ کے حق میں وہ فیصلہ چلا جائے گا۔ ستمبر کے آخری 10 دن آپ کو مالی اہداف پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کریں گے اور آپ اپنی حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں لائیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ ایکویریس کے لیے گولڈن منتھ ثابت ہوگا۔ سورج آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا اور کیریئر کا گھر ہے، اسٹیٹس کا گھر ہے، آپ کی شہرت کا گھر ہے، مالی استحکام کا گھر ہے، یہ سب کچھ ملے گا۔ جب سورج یہاں آ گیا تو آپ کو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ اس مہینے آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ اتنی مضبوط ہو جائے گی، آپ مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ بڑے کلائنٹس خود آپ کے پاس آئیں گے۔ اکتوبر میں مشتری کی یعنی جوپیٹر کی دوسری جو منتقلی ہوگی، ٹرانزٹ ہوگی، وہ آپ کے آمدنی کے ذرائع کو مزید مستحکم کرے گی، مزید مضبوط کرے گی۔ تنخواہ دار ہیں، ملازم ہیں تو بونس یا پروموشن مل سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ مہینہ اپنی برانڈ ویلیو بڑھانے اور نئے مارکیٹوں میں داخل ہونے کا ایک کاروباری حوالے سے بھی بڑا فائدہ ہے۔ کوئی اسمال بزنس شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اکتوبر کے دوران آپ کی مالی خود اعتمادی بھی عروج پر ہوگی، لیکن سیٹرن آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ اس کامیابی کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اس مہینے کی گئی سرمایہ کاری آپ کو کئی سالوں تک منافع دے سکتی ہے، تو گولڈن منتھ کو ضائع نہیں کیجیے گا۔ نومبر میں آپ کا 11واں گھر 11th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا، اور جو منافع کا گھر ہے اور تمناؤں کی تکمیل کا گھر ہے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے، اور اس مہینے آپ کے اپنے دوستوں یا کسی سماجی حلقے کے ذریعے کسی بڑے فائدے کی امید آپ کو ہو سکتی ہے، اور نیٹ ورکنگ کے حوالے سے آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے۔ آپ کسی بڑے ادارے یا کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں سے فنڈز یا مراعات مل سکتی ہیں۔ نومبر کا مہینہ ٹیم ورک سے پیسہ کمانے کا ہے، یعنی مل کر کام کرنے کا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی اسمال بزنس، سارے گھر والے مل کے کام کریں گے تو آپ اس میں برکت ہو جائے گی اور وہ کام زیادہ کامیاب ہوگا۔ آپ کو کچھ ایسے مواقع ملیں گے کہ جہاں آپ دوسروں کی مدد کر کے بھی خود مالی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مہینے کے آخر میں آپ کو بجٹ پر دوبارہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سال کے آخری اخراجات سر پر ہوں گے۔ نومبر کا اختتام آپ کو ایک پرسکون اور مستحکم مالی حالت میں چھوڑے گا، جس سے آپ اپنے مستقبل کے لیے مزید پر امید ہوں گے۔ دسمبر کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ جشن کا نہیں بلکہ حساب کتاب کا مہینہ ہے۔ جو کچھ آپ پورا سال کرتے رہے اس کا آپ نے حساب کتاب کرنا ہے، تاکہ آپ نیکسٹ ایئر کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ سیٹرن کی پوزیشن آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ پورے سال کا مالی خلاصہ تیار کریں۔ دسمبر میں آپ کو اپنے تمام بقایا جات، بیلز، ٹیکسز کلیئر کر لینے چاہیے، اور اس مہینے بڑی خریداریوں سے گریز کریں، کیونکہ آپ کو اگلے سال کے آغاز کے لیے رقم بچانے کی ضرورت ہے۔ اور دسمبر کے وسط میں مشتری جوپیٹر آپ کو بچتوں کو کسی محفوظ جگہ منتقل کرنے کی ہدایت دے گا۔ سال کا اینڈ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ 2026 میں بہت کچھ سیکھا ہے
اگر آپ نے نظم و ضبط برقرار رکھا تو دسمبر کے آخر میں خود کو ایک بہت ہی مضبوط پوزیشن پر پائیں گے۔ اور یہ مہینہ صدقات و خیرات کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جو آپ کے مال میں برکت کا باعث بنے گا اور آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر نئے سال میں داخل ہو سکیں گے۔ اوورآل پورے 12 مہینوں کا خلاصہ پیش کروں تو یہ سال بہت اچھا ہے ایکویریس کے لیے۔ بے فکر ہو کر چلیے، لیکن جہاں احتیاط بتائی ہے وہاں احتیاط کیجیے۔ بہت بڑی خریداریوں سے اس سال گریز کیجیے گا، اور یہ ہے کہ بہت بڑی سرمایہ کاریوں سے بھی گریز کیجیے گا، اور جن مہینوں میں احتیاط بتائیے ان میں ضرور احتیاط کریں۔ تو یقیناً آپ دیکھیں کہ اس سال آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اپریل میں آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے، اور اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے گولڈن منتھ ہے۔ اگر تم نہیں کوئی چیز سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ چینل جو ہے اس کو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو چینل کو جوائن کر لیجئے گا، اور نمبر بھی آپ کو میرا مل جائے گا، اس پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگز کروانا چاہیں تو ریڈنگز بھی کروا سکتے ہیں، اس کے چارجز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو PDF فارم میں فراہم کی جاتی ہے۔ تو عدنان احمد کو اجازت دیجیے دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، اللہ نے کے بعد۔